کثیرہ اور کثرت سے رب کو یاد کرتے ہیں. وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور وہ انتقام لیتے ہیں اس کے بعد جبکہ ان پر ظلم کیا جا چکا ہو، یعنی ظلم کیے جا چکنے کے بعد وہ بدلہ لیتے ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سے پہلو پہ پھرتے ہیں، یعنی اونٹ کون سی کروٹ پر بیٹھتا ہے. پردہ غیب سے کیا برآمد ہونے والا ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. یہ یار اس سراہنے دے دو، یہ بہت یہ ریل گم کر لیتا ہے قرآن مجید کو. آیات طیبات کا تحت لفظ ترجمہ آپ کے گوش گزار ہوا. ترجمہ آپ کے گوش گزار ہوا جو میری حقیر سمجھ میں تھا. یہ تقریر سے یا جلسے سے مختلف قسم کی محفل ہوتی ہے. اس میں ایک کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے براہ راست وہ وحی الہی جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف بمع الفاظ اور معانی کے رب کی طرف سے آئی ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے. اس کے الفاظ بھی من جانب باری تعالیٰ ہیں اور معنی بھی من جانب باری تعالیٰ ہے. یوں سمجھیے کہ وحی الہی کی دو قسمیں ہیں، ایک ڈائریکٹ سپیچ میں ہے اور ایک انڈائریکٹ سپیچ میں ہے. ایک انہی الفاظ میں ہے کہ جن الفاظ میں وہ اتری ہے. الفاظ سے وہ مراد نہیں جو میں تلفظ زبان سے کرتا ہوں. یہ جو میں تلفظ زبان سے کرتا ہوں یہ اس کلام نفسی پر دلالت کرتے ہیں جو میری جانب باری تعالیٰ نازل ہوا ہے. وہ کلام نفسی جو ہے وہ ازلی ابدی لم یزلی غیر مخلوق ہے، قدیم ہے. جو میں بول رہا ہوں، میں پر میری آواز اور میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ یہ مخلوق ہیں، لیکن یہ مخلوق اس غیر مخلوق پر دلالت کرتا ہے. جیسا کہ اس بچے کا نام بھٹی ہے تو لفظ بھٹی کاغذ پر جو لکھا ہوا ہے یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ اس پر دلالت کرتا ہے. اس لیے جو میں منہ سے کلمات بولتا ہوں نا یہ اس قرآن پر دلالت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین لے کے آئے اور سرکار کے قلب پر اترا. اس کا نام اصل میں قرآن ہے. یہ جو میں تلفظ کرتا ہوں اس کو مجازن قرآن کہا جاتا ہے، اصل قرآن وہ ہے. یہ میرے الفاظ جو ہیں یہ مخلوق ہیں اور وہ غیر مخلوق. اس کو کہتے ہیں کلام لفظی، اس کو کہتے ہیں کلام نفسی. یہ علم عقیدہ کا بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے، کافی اس میں لوگ الجھے ہیں، لیکن آخر علماء نے یہ آسان لفظ اس کے لیے مہیا کیے ہیں. اور یہ آپ کی جو بار شریعت ہے نا اردو میں، اس کے پہلے جلد میں جہاں عقائد ہیں اس میں اس مسئلے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے آسان لفظوں میں. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے یا اہل سنت کا مذہب. اور دوسری وہی وہ ہے جو اللہ نے کہا معنی میرے ہیں، میں وہ تیرے لفظوں میں سننا چاہتا ہوں، الفاظ تو بول. اس کا نام حدیث ہے. قرآن بھی وحی الہی ہے، حدیث بھی وحی الہی ہے. اسی لیے حدیث کا منکر بھی کافر ہے. حدیث کا حدیث ہونا ثابت ہو جائے، حدیث متواتر جس کو کہتے ہیں، یعنی اٹل طریقے سے پتہ چل جائے کہ سچ مچ یہ سرکار کی زبان سے بات نکلی ہے، اس کا منکر ہو تو کافر ہے. تو وہی دونوں طرح کی وہی ہے. تو اس میں ایک کلوز کنٹیکٹ ہوتا ہے. جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے آل محبت لوگ ہیں، کبھی نہ کلمہ پڑھنے والے بھی شامل ہو جاتے ہیں، مگر مراد یہ ہوتی ہے کہ اس میں بے شک کوئی جذباتیت، کوئی ذوق شوق کی بات نہ بھی ہو تو وہ سولڈ مضمون جو رب کی طرف سے آیا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے قوم کے دل اور دماغ میں پہنچ جائے. اس لیے آپ یہ توقع کر کے نہیں بیٹھیں گے کہ میں کوئی شعر پڑھوں گا، کوئی آواز سے کوئی بات کروں گا، بلکہ قرآن مجید کے اصل معانی پر گفتگو کروں گا. اس میں ذوق تو یقیناً پیدا ہوگا، اس لیے کہ سارے ذوق تو اسی سے نکلے ہیں، اور تو کوئی جو اس سے بیگانہ وہ تو ذوق ہے ہی نہیں. مگر اس وقت قوم اس بات کی عادی ہو گئی ہوئی ہے
کہ جب تک کوئی شعر نہ پڑھا جائے سمجھتے تقریر ہی نہیں ہوئی. وہ غالب کہتے ہیں ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. وہ سمجھتے جب تک کوئی شعر نہ پڑھا جائے تقریر ہی نہیں ہوئی. ایسا ممکن ہے کہ کوئی شعر بھی نہ پڑھو, ایسا ممکن ہے کہ برابر آ جائے پڑھ بھی لو, منع بھی نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے اندر شعر کا ذکر آ رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے سرکار کی محفل میں سرکار کے حکم کے مطابق شعر پڑھے ہیں, اور وہ صرف شعر کی حد تک نہیں بلکہ حدیث کے اندر متن مسلم شریف کے متن کے اندر وہ شعر موجود ہیں جو شعر کے شعر ہیں اور حدیث کی حدیث ہیں. حضور نے خود فرمایا اور حضرت حسان بن ثابت نے وہ پڑھے ہیں, اس لیے وہ شعر شعراء کے کلام میں بطور دیوان کے وہ دیوان کے اندر بھی موجود ہیں, مگر مسلم شریف کے متن کے اندر بھی موجود ہیں کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں پڑھے گئے, سرکار نے پسند فرمائے. اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. حدیث کی 3 قسمیں ہیں. ایک حدیث قولی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان گوہر فشان نے فرمایا یہ کام کرو یا مت کرو, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. سرکار کی زبان کے جو بول ہیں اس کا نام ہے حدیث قولی, جو سرکار نے کام خود کیا ہے اور اس میں سرکار کی خصوصیت نہیں, یعنی یہ نہیں کہ سرکار کے ساتھ خاص ہے بلکہ امت کو بھی وہ کام کرنے کی اجازت ہے, اس کا نام ہے حدیث فعلی. حدیث تقریری کس بات کا نام ہے؟ سرکار کے سامنے کوئی کام کیا گیا, سرکار نے اس کو نفرت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا, خاموش رہے لیکن آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نہیں تھے, نہ زبان مبارک سے منع فرمایا اور نہ ناراضگی کے آثار سرکار کے چہرہ سیبا پر آئے. اس حدیث کا نام ہے حدیث تقریری. ان کا درجہ کیا کیا بنتا ہے؟ یہ تینوں دین کا وہ حصہ ہے کہ ان کو نکالے تو دین نہیں رہ جاتا. اس کا مطلب یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی خاموشی کے پاس بھی پاور آف لیجسلیشن تھی. جس کا خاموش رہنا بھی قانون ساز ہو وہ بے اختیار ہوتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی ایک بے اختیار شخصیت کا نام ہے, یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے. جو چپ رہے تو بھی قانون بن جائے, اور قانون بھی ایسا بنے کہ اس کو نہ اسمبلی توڑ سکے نہ سپریم کورٹ میں وہ چیلنج ہو سکے. اسمبلی کا بنایا ہوا قانون سپریم کورٹ میں باقاعدہ چیلنج ہو سکتا ہے اگر وہ ڈائریکٹو پرنسپلز کے ساتھ, فنڈامنٹل لا کے ساتھ, ہیومن رائٹس کے ساتھ, ڈائریکٹو پرنسپلز کے ساتھ اگر ریپگننٹ ہو, تصادم کھائے, کانٹرڈکشن اس کی ہو, لوئر ثابت کر دے کورٹ میں, باقاعدہ وہ سپریم کورٹ میں چیلنجبل ہے. اور سپریم کورٹ کو اس کا اختیار حاصل ہے کہ وہ اسمبلی کے بنائے ہوئے قانون کو توڑ کے نئی طرح سے اس کو فریم کرے, اس کے اندر کوئی ترمیم کرے. اور سپریم کورٹ میں کوئی بنا ہوا قانون ہے, اسمبلی کو رائٹ ہے کہ وہاں بیٹھ کے وہ اس کو بھی توڑ دے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے بول, عمل سے گزرا ہوا کوئی عمل, سرکار کی نگاہوں کی چھلنی سے پار ہوا کوئی عمل, اس کو نہ اسمبلی میں چیلنج کیا جا سکتا ہے نہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا. تو جس کی قوت قانون سازی جو ہے وہ سپریم کورٹ سے بھی برتری رکھتی ہو اور اسمبلیوں پر بھی فوقیت رکھتی ہو, وہ بے اختیار ہوگا. سمجھے بات؟ اس لیے وہ شعر جو سرکار کی بارگاہ میں پڑے گئے ہیں وہ حدیث ہے. یہ الا ابلغ ابا سفیان عنی مغلغلۃ فقد برق الخفاء, یہ شعر ہیں حضرت حسان بن ثابت کے, اور یہ مسلم شریف کے متن کے اندر ہیں, حدیث ہیں. میں ابھی اس پر گفتگو کرنے والا ہوں انشاءاللہ. یہ مضمون پیچھے سے چلا آ رہا ہے. یہ سورہ شعراء اختتام کے پر پہنچ رہی ہے. سورہ شعراء میں جو بنیادی مسئلے زیر بحث آئے تھے, ایک تو خدا کا ہونا تھا. خدا کا ہونا متنازع فی تھا ہی نہیں کفار مکہ کے نزدیک. مکی صورت ہے,